अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ग्रो विद हैदर। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। आज की वीडियो में बात करेंगे कि क्या वाकई ही पाकिस्तान में आम पेपर करेंसी नोट को प्लास्टिक करेंसी नोट रिप्लेस करने जा रहा है, यानी क्या अब पेपर करेंसी नोट की जगह प्लास्टिक करेंसी नोट लेने जा रहा है। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि दुनिया में पहला करेंसी नोट किस मुल्क ने शुरू किया जो कि पेपर बेस था, और प्लास्टिक बेस पहला करेंसी नोट किस मुल्क ने शुरू किया था। और इसके अलावा वीडियो में आपको ये भी बताएंगे पाकिस्तान में कितने ट्रिलियन रुपए अवाम के हाथों में हैं और कितने ट्रिलियन रुपए हम लोगों ने बैंकों में रखे हुए हैं। इसके साथ साथ दुनिया भर के 8 अरब इंसानों के पास कितने ट्रिलियन डॉलर्स की करेंसी इस वक्त मौजूद है। ये दिलचस्प और इंफॉर्मेशन से भरपूर वीडियो मुकम्मल देखें और अपने नॉलेज में इजाफा करें। वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा क्योंकि तमाम वीडियोस बहुत मेहनत के साथ इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके आपके लिए बनाई जाती हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली दफा आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेट कर लें ताकि आइंदा आने वाली मालूमाती वीडियोस आपको बर वक्त और सबसे पहले मिलती रहें। सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानब से ऐलान किया गया है कि फिलहाल पाकिस्तान में मौजूद आम पेपर बेस करेंसी नोट की जगह किसी किस्म की प्लास्टिक करेंसी लाने की कोई तजवीज ज़ेरे गौर नहीं है। इसकी बुनियादी वजह पाकिस्तान के मौजूदा खराब माशी हालात हैं। पाकिस्तान में फिलहाल पुराने और खराब करेंसी नोटों की जगह नए नोट छापने पर सालाना 15 अरब रुपए खर्च होते हैं, और अगर स्टेट बैंक को पाकिस्तान में मौजूद सारी करेंसी पेपर नोट से प्लास्टिक नोट में कन्वर्ट करनी पड़े तो इसके लिए कई सौ अरब की लागत आएगी, जो कि माशी हालात की वजह से किसी भी सूरत में पाकिस्तान के लिए काबिल कबूल नहीं है। प्लास्टिक करेंसी, जिसे टेक्निकल जुबान में पॉलीमर बैंक नोट्स कहा जाता है। पॉलीमर नोट बेसिकली प्लास्टिक की इंतहाई बारीक शीट से बनाए जाते हैं। इसके चंद फायदे ये होते हैं कि एक तो ये प्लास्टिक करेंसी नोट ज्यादा अरसा चलते हैं, ये जल्दी खराब नहीं होते और इनको बार बार प्रिंट करने की लागत बर्दाश्त नहीं करनी पड़ती। इसके अलावा धुलाई की सूरत में, यानी किसी भी वजह से धुल जाएं, बारिश में गीले होने या कपड़ों में धुलने की सूरत में भी ये नोट खराब नहीं होते। ये पेपर करेंसी से निस्बतन महफूज होते हैं और इनमें ऐसे फीचर्स बआसानी डाले जा सकते हैं जो कि 2 नंबर करेंसी बनाने वाले आसानी के साथ कॉपी नहीं कर सकते, और इसी वजह से ये पॉलीमर करेंसी नोट दुनिया के 45 ममालिक में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अगर बात करें कि दुनिया में सबसे पहला पेपर बेस करेंसी नोट किस दौर में जारी हुआ था, तो वो थी चाइना की टाइन डायनेस्टी, जिसने 7वीं ईस्वी में दुनिया का सबसे पहला पेपर बेस करेंसी नोट जारी किया। लेकिन पेपर करेंसी नोट को पूरी दुनिया में जारी होते होते 11वीं सदी आ चुकी थी, क्योंकि पेपर इजाद ही चाइना की थी और इसी वजह से पहला करेंसी नोट भी चाइना में जारी किया गया। इसके बाद हम बात करते हैं पॉलीमर बैंक नोट्स की। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में 1988 में प्लास्टिक नोट बनाए गए, लेकिन इंप्लीमेंट 1996 में हुए। उसके बाद दूसरा मुल्क न्यूजीलैंड था जिसने ये पॉलीमर बेस करेंसी शुरू की। उसके बाद रोमानिया यूरोप का पहला मुल्क था जिसने 1999 में ये पॉलीमर करेंसी शुरू की। इस करेंसी में फायदा ये होता है, इसमें आम पेपर बेस करेंसी नोट की जगह 3 लेयर की सिक्योरिटी होती है, जबकि पेपर बेस करेंसी में 2 लेयर सिक्योरिटी होती है। पहली लेयर तो वो होती है जिसे आम आदमी देखकर या उसके उभारों की वजह से या उसकी रिफ्लेक्शन की वजह से पहचान लेता है, या उसमें एक मेटल की स्ट्रिप होती है। दूसरी सिक्योरिटी दोनों किस्म के नोटों में पाई जाती है। नोट को जब एक खास किस्म की लाइट के नीचे रखा जाता है तो नोट में एक किस्म का लेट आ जाता है, एक चमकदार रोशनी आ जाती है जिससे पता चलता है कि नोट असली है या जाली नोट है। जबकि तीसरी लेयर जो सिर्फ प्लास्टिक नोट यानी पॉलीमर बैंक नोट्स में होती है, तो ये पॉलीमर बैंक नोट जब बैंकों के पास जाते हैं, बैंकों के पास ऐसी मशीनें होती हैं जिसके जरिए बआसानी पता लग जाता है कि ये नोट हमारी मशीन का प्रिंट करदा है या कहीं और का प्रिंट नोट है। ये सहूलत आम पेपर बेस करेंसी नोट में नहीं होती। अब बात करते हैं उन नोट्स की जो हमारे हाथ में और हमारे इस्तेमाल में होते हैं। पाकिस्तान में जो नोट इस वक्त राइज हैं वो बेसिकली कॉटन बेस पेपर है। दुनिया भर में भी ये नोट कॉटन पेपर बेस होता है। 80% तक इसमें कॉटन इस्तेमाल होती है। नोट बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली कॉटन आती कहां से है? नाज़रीन, जिस कॉटन से हमारे कपड़े बनते हैं, जब कपास के पौधे के ऊपर से कॉटन चुन ली जाती है तो जो थोड़ी बहुत कॉटन उस पौधे में बच जाती है उसको दोबारा चुना जाता है और उस वेस्टेज से इस पेपर को बनाया जाता है। पाकिस्तान में ये पेपर बनाने का सिर्फ एक अदारा है, सिक्योरिटी पेपर्स लिमिटेड।
یہ ادارہ پاکستان کے اندر نہ صرف بینک نوٹوں کے لیے پیپر بناتا ہے بلکہ ہمارے جو پاسپورٹ ایشو ہوتے ہیں، پاکستان میں استعمال ہونے والے اسٹامپ پیپرز، مختلف بانڈز جس پر پیپر پبلش ہوتے ہیں، برتھ سرٹیفکیٹ، ڈگریاں جو سرکاری اداروں سے پبلش ہوتی ہیں، یہ تمام چیزیں جو سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، صرف چند لوگوں کا اس پر اختیار ہوتا ہے اور ایک ہی ادارہ یہ سارا پیپر بناتا ہے۔ پھر ایک اور ادارہ ہے پاکستان سیکیورٹی پرنٹنگ کارپوریشن، یہ ادارہ پاکستان کے نوٹ پرنٹ کرتا ہے کیونکہ پاکستان میں پیپر نوٹ استعمال ہوتے ہیں، اور ہمارے جو کوائنز ہیں وہ پاکستان منٹ بناتا ہے جو لاہور میں ہے، اور پیپر بنانے والے ادارے کراچی میں ہیں جو کہ ڈائریکٹ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے انڈر کام کرتے ہیں۔ اب اگر آپ کو یہ بتائیں کہ اس وقت پاکستان میں ٹوٹل کتنی کرنسی انڈر سرکولیشن ہے تو وہ ہے 32.72 ٹریلین روپے، اس میں سے 8.4 ٹریلین کیش کی صورت میں لوگوں کے پاس موجود ہیں۔ اس کے علاوہ بینکوں میں جو رقم موجود ہے وہ ہے 42,000 ارب روپے جو کہ بینکوں میں لوگوں نے جمع کروا رکھے ہیں یا ریاست پاکستان نے رکھے ہیں۔ یہ تمام وہ کرنسی ہے جو پاکستان میں پرنٹڈ فارم میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری کرنسی ایسی ہوتی ہے جو ریاست اور بینکوں کے ڈیجٹس میں کاؤنٹ ہو رہی ہوتی ہے، اس کا اس ویڈیو میں ہم ذکر نہیں کر رہے۔ اس کے علاوہ اگر دنیا بھر میں پرنٹڈ کرنسی کی بات کریں تو لوگوں کے پاس 40 ٹریلین ڈالرز مالیت کی کرنسی دنیا میں موجود لوگوں کے پاس تمام ملکوں میں انڈر سرکولیشن ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری کرنسی ایسی ہوتی ہے جو بینکوں میں جمع ہے۔ پھر 2 ٹریلین ڈالرز مالیت کی کرپٹو کرنسی ہے۔ ریئل اسٹیٹ میں تقریباً 30 ٹریلین ڈالرز کی انویسٹمنٹ لوگوں نے کر رکھی ہے۔ یہ تو ذکر ہو گیا دنیا میں اس وقت کتنی کرنسی ہے۔ اب ایک اور اہم سوال جس کا جواب ہم ضرور دینا چاہیں گے، اور اس کے بارے میں ہمارے چینل پر ایک مکمل ڈاکومنٹری ویڈیو بھی موجود ہے۔ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ اگر حکومت پاکستان کرنسی نوٹ خود پرنٹ کرتی ہے تو وہ مزید کرنسی نوٹ پرنٹ کر کے غریبوں میں تقسیم کیوں نہیں کرتی تاکہ ملک سے غربت ختم کی جا سکے؟ ایسا اس وجہ سے ممکن نہیں ہے کہ اگر حکومت پاکستان دھڑا دھڑ کرنسی نوٹ چھاپنے شروع کر دے تو مہنگائی بہت تیزی سے بڑھے گی۔ اس کی وجہ کیا ہے آپ کو آسان الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کسی بھی ملک میں جتنی مالیت کی چیزیں موجود ہوتی ہیں اتنا ہی پیسہ بھی اویلیبل ہوتا ہے، یعنی اگر پاکستان میں جتنی بھی خریدنے اور بکنے والی چیزیں ہیں جیسے کہ گاڑیاں، موٹر سائیکل، پرفیوم، لیپ ٹاپ، آٹا، دال، چاول، گیس، بجلی، ان سب چیزوں کو ملا کر ایک جگہ رکھ دیا جائے اور پاکستان میں جتنا بھی پیسہ ہے اربوں روپیہ ایک جگہ پر رکھ دیا جائے تو اس سارے پیسے سے یہ ساری چیزیں خریدی جا سکتی ہیں۔ چلیں اس کو تھوڑا اور آسان کر دیتے ہیں۔ مان لیں کہ اگر پاکستان میں 1000 اشیاء موجود ہیں اور ان کے علاوہ پاکستان میں خریدنے کے لائق کوئی اور چیز نہیں ہے اور پاکستان کے پاس ٹوٹل 1000 روپے ہیں تو آپ اس 1000 روپے سے یہ 1000 اشیاء خرید سکیں گے۔ کوئی بھی شخص آپ کو سستے میں چیزیں نہیں بیچے گا کیونکہ اسے پتا ہے کہ مارکیٹ میں 1000 روپے موجود ہے، اس لیے وہ زیادہ سے زیادہ قیمت پر اپنی چیز بیچنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن اس کے برعکس کوئی شخص ضرورت سے زیادہ قیمت بھی نہیں رکھ سکے گا کیونکہ مارکیٹ میں اتنے پیسے ہی اویلیبل نہیں ہیں۔ اس لیے کسی بھی ملک کی اکانومی کو جانچنے کے لیے صحیح طریقہ یہ ہے کہ وہ اس کی اشیاء سے کی جاتی ہے کہ یہ ملک کتنا پروڈیوس کرتا ہے۔ مان لیں اگر پاکستان میں 2000 اشیاء موجود ہوتی اور پیسے صرف 1000 تو پاکستان میں چیزیں سستی ہونا شروع ہو جاتی کیونکہ چیزیں مارکیٹ میں زیادہ ہیں جبکہ پیسہ مارکیٹ میں کم۔ ایسا ہمیں ٹماٹر کے معاملے میں نظر آتا ہے کہ جب جب ٹماٹر کم ملنا شروع ہوتے ہیں تو اس کی قیمت اوپر چلی جاتی ہے اور جب ٹماٹر بہت زیادہ دستیاب ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو اس وقت ان کی قیمت نیچے آ جاتی ہے۔ تو کیا ہوگا کہ اگر حکومت پیسے پرنٹ کر کے مارکیٹ میں لوگوں کو دینا شروع کر دے؟ دوستو اس سے ہوگا یہ کہ مارکیٹ میں پیسہ زیادہ آ جانے کی وجہ سے بیپاری اپنی اشیاء پرانے داموں پر نہیں بیچیں گے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ لوگوں کے پاس پیسہ زیادہ آ چکا ہے اور مارکیٹ میں اشیاء کم ہیں، یعنی ڈیمانڈ زیادہ ہے اور سپلائی کم، تو چیزوں کی قیمتیں بڑھنا شروع ہو جائیں گی اور لوگوں کے پاس پیسہ ہوتے ہوئے بھی لوگ وہی پرانی چیزیں نہیں خرید سکیں گے۔ اس کی مثال میں زمبابوے کی حکومت سے دیتا ہوں۔ ہوا کچھ یوں کہ زمبابوے کی حکومت نے اکانومی کو گرو کرنے کے لیے 2007 اور 2008 میں بہت سارے نوٹ پرنٹ کرنا شروع کر دیے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید مارکیٹ میں زیادہ پیسہ آنے سے اکانومی گرو ہوگی، بلکہ جیسا میں نے پہلے بتایا کہ زیادہ پیسہ آنے کے لیے ضروری ہے کہ ملک میں زیادہ اشیاء بھی موجود ہوں۔ لیکن زمبابوے نے اس کے بارے میں کچھ نہیں سوچا اور اس بارے میں دھیان بھی نہیں دیا اور دھڑا دھڑ پیسے پرنٹ کرتے گئے۔ اس سے یہ ہوا کہ مارکیٹ میں چیزیں مہنگی ہونا شروع ہو گئیں۔ لوگوں کے پاس پیسہ تو تھا لیکن خریدنے کے لیے کوئی چیزیں نہیں تھیں، اور یہ صورتحال اتنی خراب ہو گئی
کہ شاید آپ کو سن کر حیرانی ہوگی۔ ایک ٹافی جو 1 زمبابوے ڈالر کی ملتی تھی، صرف 1 سال میں وہی ٹافی 23 کروڑ زمبابوے ڈالر میں ملنے لگی۔ جی ہاں، 23 کروڑ زمبابوے ڈالر میں۔ اس ملک نے اتنی کرنسی چھاپی کہ نوٹوں کی ویلیو اس کے کاغذ سے بھی کم ہو گئی۔ یعنی آپ سارے لوگ نوٹوں کو لے کر مشین میں ڈال کر اسے نارمل کاغذ بنا دیں اور پھر وہ کاغذ بیچنے جائیں تو نوٹوں سے بنایا گیا کاغذ نوٹوں سے زیادہ مہنگا ہوگا۔ تو سوال یہ آتا ہے کہ پھر ملک کیسے امیر ہو سکتا ہے کہ ملک پیسہ پرنٹ کر کے لوگوں کو بھی دے سکے؟ اس کا سمپل سا جواب یہ ہے کہ ملک میں ہی رہنے والے افراد زیادہ سے زیادہ اشیاء بنائیں۔ جتنی زیادہ اشیاء بنے گی یا جو ملک جتنی زیادہ اشیاء پروڈیوس کرے گا تو ملک میں ہی ان اشیاء کی قیمتیں گرنا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ اشیاء زیادہ ہیں اور پیسہ کم۔ تو ملک ان چیزوں کو ایکسپورٹ کرنا شروع کرے گا جس سے زر مبادلہ پاکستان میں آئے گا، جس سے حکومت کو موقع ملے گا کہ اکانومی کو بیلنس کرنے کے لیے اتنا پیسہ اور پرنٹ کرے جتنی اشیاء موجود ہیں۔ اور اسی لیے ہر ملک کے لیے اس طرح گرو کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے بجائے نارمل پیسہ پرنٹ کرنے کے۔ وہ فوکس کرے کہ ملک میں خرید و فروخت کی زیادہ اشیاء بننا شروع ہوں تاکہ زیادہ اشیاء ہونے کی وجہ سے اکانومی کو بیلنس کرنے کے لیے نوٹ پرنٹ کیے جا سکیں۔ دوستو، کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ آپ کے کمنٹس ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوگی آپ کے کمنٹس کا جواب لازمی دیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کر دیں تاکہ آپ کی شیئر کی گئی ویڈیو سے کوئی اور بھی فائدہ اٹھا سکے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں آئندہ بھی آپ کو ایسی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن لازمی دبائیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔